السلام علیکم. چینل ہیلتھ اینڈ فوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا شہزاد. کہتے ہیں کہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں. جب جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں تو وہ زمین پر آ کر اپنے آپ کو الگ کیوں کر لیتی ہیں؟ مینس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. آج میرے ٹاپک یہی ہے کہ طلاق کا بڑھتا ہے. ہمارے ملک میں طلاق کا، پہلے تو باہر کے ممالک میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب ہمارے ملک میں بھی طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور عموماً شادی کے 2-3 سال کے بعد طلاق سن لیتے ہیں، فلاں کو طلاق ہوگی، فلاں کو طلاق ہوگی. طلاق ایک معاشرتی، حالانکہ یہ ایک جائز فعل ہے، لیکن یہ ایک ایسا جائز فعل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہوا ہے. یہ ایک معاشرتی برائی ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ معاشرے میں برائی کو جنم لیتی ہے. میں جس کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں وہ ہے طلاق یافتہ گھروں سے، جو سیپریٹڈ ہومز ہوتے ہیں، ان میں سے جو بچے آتے نکل کے. ایز اے ٹیچر مجھے ان کو، جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات نظر آتی ہیں. دیکھیے، جب میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے تو وہ ایک میاں الگ شادی کر لیتا ہے، بیوی الگ شادی کر، لیکن وہ بچہ جو ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ نہ کسی کو باپ کی جگہ ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ کسی کو ماں کی جگہ ایکسیپٹ کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ ننیال و دریال میں بٹ کر رہ جاتا ہے، اس کو بٹا ہوا پیار ملتا ہے. پھر ایسے بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری کلاس میں آتے ہیں اور ہم ایز اے ٹیچر جب ان کو ڈیل کرتے ہیں تو ان میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب میں بس کسی ایسے بچے کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں جو بہت پرابلمیٹک ہوتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے یہ بروکن ہاؤس سے آیا ہے. دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ اس شخص کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں دیا اس شخص سے، تو گزارا تو سگے 2 بہن بھائیوں کا بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. لڑائی جھگڑے ہونا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کو لنگر آن کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، ہاتھ اٹھانا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر اس قسم کی کوئی پرابلمس ہو جاتے ہیں تو پھر میں مانتی ہوں کہ یہ بہت سیویئر جھگڑا ہے. لیکن چھوٹے موٹے کمپرومائزز سے ہی زندگی گزرتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، جاب میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کمپرومائز کا نام ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کو صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنی ضد میں کہ یہ فیلئر ہے، یہ فائنینشلی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا گزار نہیں ہے. آپ یقین جانیے زندگی میں آپ کی زندگی میں آپ آگے بڑھ جائیں گے، وہ بچہ آگے بڑھے گا، وہ آپ آگے بڑھ جائیں گے، ہسبینڈ آپ کا آگے بڑھ جائے گا، لیکن وہ لڑکا آگے بڑھ جائے گا جس طرح، لیکن وہ بچہ وہیں رہ جاتا ہے جہاں وہاں طلاق ہوتی ہے، ماں باپ کی طلاق ہوتی ہے. آپ یقین جانیے میں نے بہت سے سیپریٹڈ گھروں کے بچوں کو کرمنل بنتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوری کی عادت میں ہو جاتے ہیں، جھوٹ کی عادت میں ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں. تو ایز اے ٹیچر ہم لوگ بہت حد تک کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو توجہ دیں، ان سے پیار کریں. اور لیکن اس کے باوجود بھی بچے کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے. تو ڈائیورس صرف ایک مرد اور ایک عورت کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس فیملی کی ہو جاتی ہے جس فیملی میں بچے بھی شامل ہیں اور جس فیملی میں بڑے بھی شامل ہیں. آپس میں اختلافات کا ایک ڈھیر ہو جاتا ہے اور پھر کبھی کبھی ایسے الزامات بھی لگتے ہیں جس میں عورت اکثر بہت زیادہ بدنام بھی ہو جاتی ہے. بہرحال میں سب سے اسپیشلی اپنے ینگ کپل سے ریکویسٹ کروں گی کہ برداشت کو اہمیت دیں اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس اولاد کو دیں جو آپ کے پاس ہے، کہ اس کی خاطر آپ کمپرومائز کریں، اس کی خاطر آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں، اس کی خاطر رشتے کو نبھائیں. خوشی میں تو سبھی ساتھ دیتے ہیں، فیلیئرز میں اپنے بیٹر ہاف کے ساتھ کھڑی ہوں، آپ اس کا ساتھ دیں. ضرورت پڑنے پر آپ خود بھی کھڑی ہو جائیں. فائنینشلی پرابلمس تو کس گھر میں نہیں ہوتے ہیں. فائنینشلی پرابلمس کو اتنا زیادہ اہمیت دینا کہ آپ ایک دوسرے کے تعلقات ختم کر دیں، تو اوبویسلی اگر آپ کی زندگی میں پرابلمس ہیں تو وہ آگے چل کے بھی پرابلمس رہیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، از اے بیڈ آف تھورنس. یہ کانٹوں بھری زندگی آپ جس کے ساتھ بھی گزاریں گے آپ کو یہ فیس کرنا ہی پڑے گا. تو زیادہ تر خواتین کو چاہیے کہ وہ بحث نہ کریں، چپ ہو جائیں، بلا وجہ کی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں. تو بہت حد تک جس وقت مرد کو غصہ آتا ہے وہ تھوڑی دیر کا غصہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ بات کریں اپنی بات کو. اور ایک چیز کا بہت دھیان رکھیں کہ بچے کے سامنے آپ برائیاں نہیں کریں، نہ اس کے خاندان کی، نہ ہسبینڈ کی، نہ کسی کی. بچوں کے ذہن کچے ہوتے ہیں، وہ ان میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں اور آگے جا کے وہ ان کے اختلافات خواہ میں اپنے دادیال سے یا ننیال سے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کے رشتوں کی رسپیکٹ کریں اور بچوں کی رسپیکٹ کریں، اپنے رشتے کی رسپیکٹ کریں. نہ ہسبینڈ وائف کو گالی گلوچ کرے اور نہ وائف ہسبینڈ کو گالی گلوچ کرے. دیکھیے، چھوڑ دینا تو بہت آسان کام ہے، لیکن کسی رشتے کو نبھانا بہت مشکل کام ہے. اپنے وجود کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب آپ جا کے کہیں ایک رشتہ بناتے ہیں.
کمپرومائز کا نام ہی زندگی ہے. آپ کو ہر چیز میں کمپرومائز کرنا ہے, تو کیوں نہ آپ اس بچے کے باپ سے کر لیں جو بیسیکلی آپ کا شوہر ہے, جو آپ کے بچے کو بھی فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہا ہے. بات اگر بہت بگڑ جاتی ہے, مار پیٹ پر آ جاتی ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے, ریئرلی. اور اگر خواتین اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ خاموش رہیں, تو بہت سے جھگڑے وہیں ختم ہو جاتے ہیں. تو میں ایز اے ٹیچر اس کانٹیکس میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بروکن ہاؤس سے آئے ہوئے ہیں, اور پھر ان بچوں کو سنبھالنا ایز اے ٹیچر بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم ان بچوں کو برائٹ فیوچر نہیں دے پاتے ہیں. وہ عموماً لیک آف مطلب ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, پڑھنے میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا, لوگوں کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں, ہر بات میں وہ پیچھے رہتے ہیں. تو پلیز بچوں کی خاطر ماں باپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے. اور یہ طلاق کا ریشو جو اس طرح بڑھ رہا ہے, اس کی صرف اور صرف وجہ بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونا ہے. آپ بچپن سے بچوں کو فیلیئرس کو فیس کرنا سکھائیں, بچوں کو کمپرومائز کرنا سکھائیں, بچوں کو مل کر رہنا سکھائیں. لڑکیوں کو ہمیشہ یہ بات کہیں کہ انہیں اپنی بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے, چیخ پکار کی گالی گلوچ کر کے بات مت کریں. لڑکیوں کو ٹھنڈے مزاج کا ہونا چاہیے, باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لڑکیاں اور لڑکے دونوں کی تربیت کرنی چاہیے اس طرح سے, تاکہ وہ آگے اپنے گھر کو لے کر چل سکیں اور فیلیئرس کو بھی فیس کر سکیں کامیابی کے ساتھ ساتھ, تاکہ دونوں میں کمپرومائز ہو اور وہ بچوں کی زندگی برباد نہ ہو. بہت شکریہ میرے چینل کو لائک کرنے کا, سبسکرائب کرنے کا اور مجھے انکریج کرنے کا. تھینک یو. اللہ حافظ.